اس کراؤڈ کو باقاعدہ لگتا ہے ڈیلیبریٹلی، اور اس میں آئی جی کلیدی کردار ہے کہ آئی جی نے کوئی دستہ نہیں بھیجا، کوئی پلاٹون نہیں بھیجی، اور صرف این سرکل کر لیتی 5 گھنٹے کی اس توڑ پھوڑ میں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، پتہ لگ جاتا کس نے انگیز کیا ہے، کس نے پہلی اینٹ ماری ہے، کس نے، وہ سارا کچھ پتہ لگ جاتا۔ وہ تو 100 سے زیادہ لڑکے ہی نہیں تھے۔ اور جی سر میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کیا مقدمات درج ہو سکتے ہیں، کیا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ کل ISPR کی جانب سے پریس بھی جاری کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت یہ سارے مقدمات دائر کریں گے۔ دیکھیں جی، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو، اور اس میں FB علی کا کیس، بریگیڈیئر FB علی کا 1974 میں رپورٹڈ ہے، 73 یا 74، اس پہ آرمی ایکٹ کسی سویلین پہ نہیں لگ سکتا۔ ماسوائے ایسا سویلین جس نے کسی فوجی افسر یا فوجی جوان یا کسی فوجی جو کہ یونیفارم میں ہے اور انڈر دی آرمی ایکٹ ہے، اس سے وفاداریاں ریاست سے بدلنے کی ترغیب نہ کی ہو، ریاست اور فوج سے اس کو بغاوت کرنے کی ترغیب دیتا ہو، وہ سویلین اس میں آ سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ 21D سیکشن 21D ہے، آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ورنہ ہر سویلین کو پہ آرمی ایکٹ نہیں لگایا جا سکتا، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ اور آرٹیکل 10A کے خلاف ہو۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ٹریپ کی بات کی جا رہی ہے اس ٹریپ میں عمران خان پھنس چکے ہیں، اور اس وقت جو ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات ہیں، وہ 5000 کے قریب جو ہے وہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نوجوان طلباء کی ہے، ان کا بھی مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریپ جو ہے وہ عمران خان پر پابندی یا ان کی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا باعث بنے گا؟ اگر تو رانا ثناء اللہ کے ارادوں اور مقاصد کی تکمیل ہوئی تو پھر عمران پہ بالکل میرا خیال ہے پارٹی پہ بھی پابندی لگائیں گے۔ یہ جو فوٹیج آپ لے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس میں فوٹیج میں ایک سینسر کی ہوئی لگتی ہے کہ فوٹیج میں آپ دکھاتے جاتے ہیں 2 بندوں کے چہرے آتے ہیں، اس میں ایک بندے میں دائرہ کر کے اس کو اٹھا لیا، دوسرے والے کو جو بیچ میں تھے ساتھ ہے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ پھر رہا ہے۔ اب یہ اس کی انکوائری بڑی شفاف ہونی چاہیے، اور شفاف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں بھی چیئرمین بلاول نہیں گئے اس میں دھرنے میں، دھرنا تو فارغ ہو گیا، وہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے، اپنے آپ کو اس سے ڈسوسیٹ کرنا۔ آپ دیکھیں کور کمانڈر کے گھر پہ حملے پہ ہمارا کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا۔ دھرنا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہوا ہے جس میں بیہودہ زبان چیف جسٹس کے بارے میں ان نعروں میں جو لگ رہے ہیں استعمال کی گئی، اور میں یہ عرض کرتا جاؤں آخری بات، یہ ایک چیف پہ نہیں رکے گی بات۔ اگر ایک چیف کو آپ حوالے کر دیں گے تقدیر کے، یہ جہاں چیف لگا ہے یہ اس تک بڑھے گی۔ مولانا پہلے ہی کہتے تھے کہ ہم نے اسلام آباد نہیں جانا، ہم نے تو پنڈی جانا۔ تو اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس کو ابھارا ہے، اس کراؤڈ کو استعمال کیا ہے، وہ شاید ان کا تعلق ہی کوئی نہ ہو عمران خان اور اس کی پارٹی سے۔ میں نہیں جانتا ہوں، تعلق ہے تو سزا ہونی چاہیے، پر شاید تعلق ہی نہ ہو، اور یہ اس کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، بڑی شفاف ہونی چاہیے، اور ملٹری کورٹس میں کیسز چلنے کے ہم خلاف، 2045 کو انووک کرنے کے ہم خلاف۔ 1988 کی ہماری حکومت بی بی شہید پرائم منسٹر تھی، وہ گرائی اس وجہ سے گئی کہ ہم نے آرٹیکل 245 کو انووک کرنے سے انکار، تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ پر آرمی چیف جو کہ ایک بہت مستحکم اور طاقتور پوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کو انشور کرنا چاہیے کہ انصاف ہو، اور انصاف نظر آئے ہوتا ہو۔ سر آخر میں بتا دیں کہ آپ کے حوالے سے آپ کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھی کہ آپ کو جو ہے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے؟ ہاں، مجھے بھی بتایا گیا ہے
اور مجھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے دھرنے میں شامل ہونے سے روکنا تھا.